حضرت عائشہ بنت ابو بکر کی عمر 6 سال کی تھی جب ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور جب وہ 9 سال کی ہوئیں تو ان کا نکاح مکمل ہوا۔ یہ اور آگے آنے والی کئی حدیثیں حضرت عائشہ کی ہی زبانی ہیں جو الگ الگ راویوں نے روایت کی ہے۔ اس زمانے میں عرب ممالک میں لڑکیوں کی شادیاں کم عمر میں ہی ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اگر ہوتی تو اس وقت کے مشرکین عرب اس کی مخالفت ضرور کرتے، اسی طرح جس طرح اسلام کے متعلق ہر چھوٹی بڑی چیز کا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کیے جس کا انہیں وحی آیا کرتا تھا۔ یہاں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے علاوہ انہوں نے اور کسی بھی بن بیاہی لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ مثلاً حضرت سودا بن زمع جو بنی عامر کے قبیلے سے تھی اور ایک بیوہ تھی، بہت زیادہ حسین اور جمیل نہ ہونے کے باوجود ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور ان کے وفات تک قائم رہا۔ یا پھر حضرت زینب بن جاش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سے طلاق کے بعد ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ یہ کچھ مثالیں ایسی ہیں جو تصدیق کرتی ہیں کہ اتنا بلند رتبہ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنی خواہش سے نکاح کرنا ہوتا تو وہ صرف خوبصورت اور کنواری لڑکیوں سے ہی کرتے۔ اس طرح سے بیواؤں اور طلاق شدہ عورتوں کو سہارا نہ دیتے۔ ان کا ہر ایک فیصلہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا جو انہیں وحی کے ذریعے پہنچتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ ان کے والد مکہ کے عزت دار لوگوں میں سے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے مند اور بہت قریبی صحابہ۔ حضرت عائشہ ہوشیار، عقل مند اور سمجھدار تھی۔ انہوں نے بہت ہی کم عمر میں قرآن حفظ کیا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نزدیک سے غور کیا اور سمجھا۔ ان کے لیے حدیثوں کا سمجھنا بہت آسان ہوا اور یہی وجہ رہی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ یعنی 2000 سے اوپر حدیثیں بیان کی۔ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک نکاح میں رہیں۔ اس دوران انہوں نے شوہر اور بیوی کے رشتے کی بہترین مثال قائم کی جس کا حوالہ آج بھی لوگ اپنے رشتے کو سدھارنے کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے دعوت و تبلیغ کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے وفات کے بعد بھی جاری رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے سال یہ حیات سے رہی انہوں نے وہ سب کچھ لوگوں سے شیئر کیا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ وہ ایمان اور علم والی تھی اور انہیں قرآن اور سنت کے بارے میں کافی زیادہ جانکاری تھی جس کا علم انہوں نے عورتوں اور صحابیوں سے شیئر کیا۔ ان لوگوں کے مطابق کیونکہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت بتایا تو ان کو ان لوگوں کے مسئلوں کی جانب سے خبر زیادہ تھی۔ کسی بھی چیز کے نتیجے میں پہنچنے سے پہلے، کسی انسان سے نفرت کرنے سے پہلے اس کی کھوج کر لے، اس کی ہسٹری جان لے اور پورے فیکٹس پتہ کر لیں۔ وہ لوگ جنہیں وحی کی پہچان نہ ہو، وہ لوگ جنہیں آخرت پر ایمان نہ ہو، وہ کبھی بھی اس کے پیچھے کی حکمت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ نہ ان کو تجوید کے ایک حرف کا پتہ ہے، نہ وہ اللہ پر عقیدہ رکھتے ہیں، پھر بھی بڑے بڑے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے ایک ایسے ٹاپک پہ بحث کرتے ہیں جن کا انہیں کوئی شعور نہیں۔ ان کی نفرت ان کی زبانوں سے جھلکتی ہے اس قدر جیسے منہ سے زہر چھڑکتے ہوں۔ یہ ان آقاؤں کے شاگرد ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائے، باوجود اس کے اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا دین بنا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ پانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہر زمانے میں صرف ذلت اور رسوائی حاصل کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہے وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے رسوا کرے، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔